بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ قلم کے ساتھ لکھا اور سلائی کر کے کپڑے پہنے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے نبی تھے جنہوں نے علم و نجوم اور حساب و کتاب میں غور و فکر فرمایا۔ آپ کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت فرماتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کثرت سے فرماتے تھے کہ فرشتے انہیں محبت و عقیدت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت نامہ لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی مجلس میں بیٹھے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے اور ان کا کام لوگوں کی روحیں قبض کرنا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں بھی موت کا ذائقہ چکھوں۔ یہ سنتے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کی زیارت کروں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں دوزخ دکھائی اور دوزخ دکھانے کے بعد انہیں جنت میں لے جایا گیا اور وہ بہت دیر تک جنت کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اب آپ واپس چلے جائیں، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ پوری کائنات، جنت و دوزخ، یہاں تک کہ مجھے اور تمہیں بنانے والا بھی مجھے حکم نہ دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا، آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے چلیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جب معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا اے صالح بھائی اور صالح نبی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے تیسرے درجے پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی پیدائش بابل یا مصر کے شہر مناف میں ہوئی تھی۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں گزار دیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے تھے۔ قابیل کی اولاد میں کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ختم ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے قائم کردہ شرعی حدود اور احکام الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برائی میں گھری ہوئی قوم میں ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا، اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ موجود تھیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ بابل سے مصر کی جانب ہجرت کے وقت نبوت کے عہدے پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ آئیں، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی اذیتوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ فرما دیا۔ چنانچہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیا کرتے تھے۔